نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو کی آمد پر نواز شریف نے استقبال کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، سٹیل ٹاؤن، گلشن حدید اور اطراف میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد، ملیر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گرینڈ جرگہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، گورنر فیصل کریم کنڈی اکٹھے بیٹھ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی وفاق کی نمائندگی کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں، امید ہے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، ہم سب نے متحد ہو کر اس صوبے کو امن دینا ہے۔ سیاسی اختلافات موجود ہیں مگر امن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں۔ محسن نقوی نے کہا، کسی کو ریاست کے اندر متوازی عدالت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان، کہا بجلی صارفین کو 60 ارب روپے سالانہ فائدہ ہوگا اور بجلی کے نرخ میں کمی ہوگی۔ مجموعی طور پر ملکی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 5 IPPs مالکان نے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ دیگر IPPs سے معاہدوں پر بتدریج نظر ثانی کر کے بجلی ٹیرف کم کریں گے۔ سماحی ترسیلات میں اضافہ سمندر پار پاکستانیوں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات ختم نہیں ہوئیں، نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ماضی میں سنگ دل حکمران نے کہا، مہنگائی سے میرا سروکار نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم، سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں وفد کی صدر مملکت اور آرمی چیف سے اہم ملاقاتیں۔ معیشت، زراعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم کا انعقاد، سعودی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا، پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم متحد ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان، کہا ملک میں سالانہ ٹیکس چوری 7,000 ارب کے آس پاس ہے۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ٹیکس چوری میں کمپنیوں کا جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ سیلز ٹیکس چوری ہر صورت روکنی ہے، انفورسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جی ڈی پی میں ٹیکسوں کا تناسب 13.5% تک بڑھانا ہے۔ ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، معاشی استحکام آ رہا ہے، مہنگائی اور شرح سود نیچے آ رہے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا، SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے، ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں۔ ہماری معیشت اور معاشرت ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مذہبی اور روحانی تعلقات قائم ہیں۔ طیارے کا دروازہ کھلنے سے پہلے پاکستان کی محبت محسوس ہوئی۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ پاکستان میں معاشی استحکام کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ نمائندہ IMF نے کہا، معاشی حالات میں استحکام کے لیے کی جانے والی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پالیسی سازی پر اعتماد میں بہتری، معاشی ترقی کی بحالی اور افراط زر میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ذخائر میں بہتری اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی ریٹ میں کمی کا مثبت اثر ہوا۔ میکرو اقتصادی استحکام کا توازن برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ذاتی طور پر بے پناہ کوششیں کی، ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ ہے، میں بہت حوصلہ محسوس کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ صرف قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک صوبے کا ہاؤس ہے، سیل کرنا شرمندگی والا کام ہے۔ اس طرح نہ کریں کہ لگے آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں محسن نقوی کے کہنے پر بند کی گئیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا حکم بھی محسن نقوی نے جاری کیا. وزیر اعلیٰ آپ کو معاف کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، مظاہرین پر تشدد کا حساب دینا پڑے گا. صدر آصف زرداری سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں وفد کی ملاقات. دو طرفہ تجارت، معیشت اور زراعت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. صدر مملکت کا معیشت، زراعت، کانکنی اور شعبہ آئی ٹی میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ. سعودی وزیر نے کہا پاکستان میں کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ بنایا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی وفد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات کا مظہر ہے. آرمی چیف نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی محاذ پر ہم بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں استحکام آیا. مہنگائی کی شرح بھی سنگل ڈجٹ میں آ چکی. توقع ہے شرح سود میں مزید کمی ہوگی. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی. گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تاریخ میں بلندی کا ریکارڈ بنایا. معاشی اصلاحات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. نجی شعبے کی شراکت داری سے ملکی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان جلد دنیا کی 24ویں مضبوط معاشی قوت بن کر ابھرے گا. پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دوبارہ G20 ممالک میں شامل ہوگا. روپے کی قدر میں استحکام، معاشی اعشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے. زراعت، قابل تجدید توانائی کے شعبے سعودی سرمایہ کاری کے لیے کھلے ہیں. پاکستان میں آئی ٹی کا شعبہ عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہا ہے. آئی ٹی، مائنز اینڈ منرلز، زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. بلوچستان کی نشست PB-14 میں پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک کی رکنیت بحال. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے 15 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم معطل کر دیا. گزشتہ روز الیکشن ٹریبیونل نے امیدواروں کے فارم 45 میں فرق پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا تھا. بڑے ایونٹ کی بڑی تیاریاں، مہمانوں کی آمد سے پہلے گھر کو خوب سجانے کا مشن. SCO سمٹ کے لیے اسلام آباد کی تزئین و آرائش جاری. کہیں رنگ و روغن، کہیں پھول پودے لگائے گئے. ٹانگا گاڑی، مجسمے، جھنڈے اور برقی کمکمے دارالحکومت کی شان بڑھانے لگے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کی سڑکوں کا دورہ. ایکسپریس وے، ڈی چوک، شاہراہ دستور اور مری روڈ کا معائنہ کیا. SCO اجلاس کے دوران سفارتکار نقل و حرکت محدود رکھیں. دفتر خارجہ نے خط لکھ دیا. کہا حکومت نے اجلاس کے شرکاء و مندوبین کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات اختیار کیے ہیں. سفارتکار اپنی سرگرمیوں کو ریڈ زون اور ڈپلومیٹک انکلیو تک محدود رکھیں.